السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری تمام سسٹرز ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم اخلاق سیریز کا ایک اور بہت ہی اہم ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے خوشگوار ازدواجی تعلقات۔ ہسبینڈ وائف ریلیشنس کو ہم کس طریقے سے بہترین بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم احادیث رسول آج دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ کیا کرتے تھے ازواج مطہرات کے ساتھ، اور پھر ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے تاکہ وہ بہترین ہسبینڈ وائف بن سکیں۔ اچھا، ایک ایکسٹریم پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ کچھ لوگ شادی کے نام سے گھبرانا شروع کر دیتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ شادی نہیں کرنی، شادی کریں گے تو ذمہ داریوں میں بن جائیں گے، بہت ساری رسپانسبلٹیز ہم پر آ جائیں گی، ہمیں باؤنڈ ہونا پڑے گا، ہمیں دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا، اور ہم تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیں، یہ فطرت کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا، بلکہ اسے ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرنے والا بنایا۔ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اسی اصول پر پیدا کیا ہے کہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو کوئی نہ کوئی کمپلیمنٹ کرتا ہے۔ اسی لیے پھر کچھ لوگوں کے اندر کچھ گڈ کوالٹیز ہوتی ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے اندر دوسری ہوتی ہیں، تاکہ ان کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ چلیں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، سکون کا ذریعہ ہوتے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے اسپاؤس آپ کے لیے سکون کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا اس میں میری کیا کمیاں ہیں اور میں نے ان کو کیسے صحیح کرنا ہے، اور اگر ان کی طرف سے کمی ہے تو میں نے کیسے اس کو درگزر کرنا ہے، تاکہ ان شارٹ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ اسٹرانگ ریلیشن بن جائے میاں بیوی کا۔ دیکھیں، میاں بیوی کا ریلیشن ایسا ہے کہ جتنے چاہے لڑائی جھگڑے ہوں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں کچھ کڑواہٹیں ہوں، جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں میاں بیوی، تو سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، اور واقعی ایک عجیب سی ریلیکسیشن ملتی ہے آپ کو، جو آپ کو اپنے بیٹے کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اپنے خاوند کے پاس، اپنے والد کے پاس، یا پھر اپنی مدر کے ساتھ بھی انفیکٹ آپ کو نہیں محسوس ہوتی، جو آپ کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑے ہو بھی گئے ہیں تو ان کرواہٹوں کو بہت لمبا نہ جانے دیں، بلکہ بہت جلد ان کو کور اپ کریں۔ دیکھیں، دنیا بہت چھوٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تو ہمیں پھر وہ سکون ایک دوسرے کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے عورتوں کو بہت عزت بخشی ہے، جو کسی اور دین نے نہیں بخشی، کیونکہ عورتوں کو پہلے بہت زیادہ ڈی ویلیو کیا جاتا تھا، تو اسلام نے اس کو عزت دی اور کہا کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بسر کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ الحمدللہ۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی سی ڈیفینیشن ہے ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن کی، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے۔ اور لباس کیا کیا کام کرتا ہے؟ دیکھیں، آپ کی زینت کا اظہار ہے، آپ کے جو عیوب ہیں ان کو ڈھانپتا ہے۔ تو میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا چاہیے، ان کو باہر ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن آج کل لوگ شادی کے نام سے تو گھبراتے ہیں، لیکن جو مرض عشق ہے اس میں تو مبتلا رہنا سب نے اپنا، میں کہتی ہوں، شوق بنا رکھا ہے۔ لڑکے، جوان، لڑکیاں بس عشق کر لیں، ہم چاہے شادی ہم کریں نہ کریں۔ تو مرض عشق کا علاج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ جو انہوں نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے، یا آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے، تو فوراً اپنے پیرنٹس سے بات کریں، تاکہ وہ آپ کی شادی ان کے ساتھ کریں، بجائے اس کے کہ آپ لمبے چوڑے عشق یا تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ قائم کریں شادی سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ اچھا، خوبصورت ازدواجی زندگی بنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھتے ہیں۔ چند احادیث میں آپ کے ساتھ پیش کروں گی، جس میں بہت کچھ ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہاؤ وی شوڈ بیہیو ٹو آر اسپاؤسز، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے گھر والوں کے درمیان کیا کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا اپنے گھر کے کام کاج کرتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے، یعنی گھر والوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے، کام بھی کرتے، لیکن نماز کے وقت وہ ان کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ کس کو دیتے ہیں امپورٹنس؟ جو امپورٹنس کا حقدار ہے اللہ، تو اللہ کے آگے باقی سب رشتے پیچھے۔ جب اللہ کی پکار آ جائے تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو فرض احکامات ہیں ان کو کمپلیٹ کریں، آفٹر دیٹ پھر ہم اپنے باقی گھریلو ذمہ داریوں کو کمپلیٹ کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ محبت کا عملی اظہار اور جذبات کا احترام کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں میں پانی پیتی، پھر یہی برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ رکھتے جہاں میں نے رکھ کر پیا ہوتا، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی، اور میں اپنے دانتوں سے ہڈی سے گوشت الگ کرتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ منہ لگاتے جہاں میں نے لگایا ہوتا، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی، کیونکہ حالت حیض میں ایک دوسرے کو تھوڑی سی کراہت آتی ہے نا کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے نہیں پاک ہے، گندا تو نہیں ہے یہ انسان، تو اس لیے کراہت محسوس کرتے تھے لوگ پہلے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو عام دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا، جو بانڈنگ ہوتی تھی، وہی حالت حیض میں بھی قائم رہتی تھی۔ تو اس چیز پہ بھی ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میرا ہار بیضہ کے مقام پر گر گیا اور ہم اس وقت مدینہ واپس آ رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ڈھونڈنے کے لیے اونٹ بٹھایا، نیچے اترے اور سر میری گود میں رکھ کر سو گئے۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے مجھے زور سے کچوکا لگایا اور کہنے لگے ایک ہار کے لیے تو نے سارے لوگوں کو روک دیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ باپ کا تعلق ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، اور کہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سکون سے وہ ہار تلاش کروانے کے لیے بھجوا دیا، اور اس کے بعد خود ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے، سبحان اللہ۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے درد تو ہوا تھوڑا سا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے مردے کی طرح ساکت رہی، سبحان اللہ۔ یعنی ان کو درد تو ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو کچوکا لگایا، لیکن وہ اس لیے نہیں ہلی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کوئی خلل نہ ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، ہمیں بھی ایک اپنے جو اسپاؤسز ہیں ان کے آرام کا ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی ایک دوسرے کی دلچسپیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہمیں نا بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں سمجھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور واپس لوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع یا سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں دوسرے خیال میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا نیچرل، ہم اگر اپنی لائف کو دیکھیں تو ہم سوچ کچھ اور ہوتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ یہاں گئے ہوں گے، یہ کر رہے ہوں گے، وہ کر رہے ہوں گے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی اچھے کاز کے لیے باہر نکلے ہوئے، تو بعد میں ہمیں خود احساس شرمندگی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ازواج مطہرات کے دل میں بھی ایسے خیالات آ جاتے تھے، تو اس لیے اگر آپ کے دل میں بھی ایسے آ جاتے ہیں نا تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، کیونکہ کچھ لوگ تو بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم تو ہیں بہت گنہگار، ہم تو ہیں بہت برے، تو ہم تو اچھا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں انسان ہے نا، انسان خطا کا پتلا ہے، تو کبھی نہ کبھی تو غلطی ہوئی جاتی ہے، غلط فہمی ذہن میں آ جاتی ہے، تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ذہن سے نکال دیں اور فوراً اپنے موڈ کو ٹھیک کر لیں۔ ڈٹائی کا مظاہرہ نہ کریں کہ اگر آپ کو سچ پتہ چل بھی گیا ہے اس کے باوجود بھی آپ ڈٹے رہیں کہ نہیں میں نے تو یہ سوچا تھا، اب میرا موڈ ایک دم سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اکثر عورتوں کہ یہ جملے ہوتے ہیں کہ اب ہمارا موڈ ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ایک دم سے ٹھیک کر لینا چاہیے، جب ایک دم سے خراب ہو گیا تو ایک دم سے ہمیں ٹھیک بھی کر لینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی پیاری سی حدیث آخری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ ختیجہ ہیں جو سالن یا کھانے یا پانی کا برتن آپ کے پاس لیے آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں
تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ کوئی شور و غل ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف اور تھکاوٹ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی گھر عطا فرمائے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی۔ دیکھیں، سالن پکا رہی، ان کے لیے کھانا پانی سب کا انتظام کرتی ہیں، تو اس لیے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی خوشخبری دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دے جس میں نہ تو کوئی شور و غل ہو، نہ ہماری تھکاوٹ، کیونکہ دنیا میں جب ہم کام کرتے ہیں نا تو ہمیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور جب تھکاوٹ ہوتی ہے تو ہمارا سارا اخلاق تو دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ سو ہم نے تھکاوٹ کے باوجود اپنے اخلاق کو بہتر رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور بس ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں توازن برقرار رکھ پاتی ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہ ہو جیسے آپ نے وہ شروع میں نے حدیث بتائی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو چلے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ گھر میں یعنی ان کا حق دیتے تھے گھر والوں کا۔ تو بس ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، نمازوں کے وقت ہم نے اپنا جو وقت ہے نا وہ صرف اللہ کے ساتھ ہی گزارنا ہے، جو بھی فرض عبادات ہیں اس میں ہم نے پھر اپنے گھر والوں کو تھوڑا سا پیچھے رکھنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری پرائیورٹی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے، اور اپنے ہسبینڈ کی جو آپ کو جو بھی چیزیں بری لگتی ہیں بس یہ سوچ کر ان کو اگنور کر دیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے خامند کی اطاعت کروں تو میں نے کرنی ہے، الا یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کہہ رہے ہوں جو غیر شرعی ہو، اس پہ تو ہمیں نہیں حکم دیا گیا کہ ہم ان کو فالو کریں، ان کی باتوں کو مانیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے ایسی چیزوں کی جو عام روزانہ کے گھر کے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، ان میں ہمیں ان کو ضرور سپورٹ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب میاں بیوی کے گھروں میں سکون رکھے، سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد رکھے خوشی سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔